السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چل چھوڑ یار پیاسی پیاسی، اور میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بھیج سکیں۔ دوستو، ہم آج جس موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں وہ برسوں سے چلا آ رہا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اور آج ہم مسئلہ کشمیر کو مسئلہ کرونا وائرس سے جوڑیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرونا وائرس کا تعلق مسئلہ کشمیر سے کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین برسوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیری 70 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جبکہ اب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ کے صدر ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کریں، یعنی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی کوششوں کو بڑھائیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کریں، یعنی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس مسئلے کو حل کروائیں۔ مگر بھارت ایک مکار اور ایک ہندو ریاست بن چکا ہے، اور اس نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو پاکستان ایک ایسا ملک، ایک چھوٹا سا ملک ہے، جو کر سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ اس نے دوسرے ممالک سے رابطہ کیا، اس نے انڈیا کو بار بار یہ ریلائز کرا کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، مگر انڈیا نے ایک بھی نہ مانی، اور پاکستان بار بار چیختا رہا، مگر انڈین ہردرمی برقرار رہی۔ اب اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں عالمی ممالک کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ممالک نے سوائے کنڈیم کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ ان ممالک نے انڈیا سے تجارتی روابط ختم کیے، نہ اپنے سفارتخانوں کو بند کیا، نہ انڈیا سے یہ کہا کہ آپ نے جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے اس کو دوبارہ اس کی حیثیت بحال کی جائے اور اس کو سلامتی کونسل کی قرار ہیں۔ کرونا وائرس کی طرف، کرونا وائرس کیا ہے اور کیوں آیا ہے؟ بڑی بڑی تھیوریاں میں نے دیکھی ہیں کہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر پھیلی ہوئی ہیں کہ کرونا وائرس امریکہ نے پھیلایا ہے، کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس چین نے پھیلایا ہے، اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے پھیلایا ہے، مگر کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور میرا بھی یہ ایمان ہے کہ یہ کرونا وائرس اللہ کا ہی عذاب ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب کشمیریوں کو لاک ڈاؤن گزرے ہوئے، جیسے انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے تو کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا دیا تاکہ کشمیری احتجاج نہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو، جو مشکل زندگی وہ پہلے ہی گزار رہے تھے، اس سے بھی مشکل کر دی اور ان کو گھروں میں بند کر دیا تاکہ وہ اس مشکل زندگی سے بھی مشکل زندگی گزاریں۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن لگایا ہے تو کیونکہ عالمی طاقتوں نے سلامتی کونسل، اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ جیسے ملک اور سلامتی کونسل جیسے ادارے جو ہیں، اقوام متحدہ اور مسلمانوں کی تنظیم ICU نے سوائے کنڈیم کرنے کو کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی تھی کہ دنیا ناانصافی کی طرف کھڑی ہے اور ظالموں کے ساتھ دنیا کھڑی ہے، تو رب العزت کی ذات نے تو انصاف کرنا تھا دوستوں۔ تو اللہ نے کہا کہ کشمیر 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ لاک ڈاؤن میں ہے، تو چلو اے دنیا کے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ چین سے لے کر امریکہ تک، برطانیہ تک
روس سے لے کر پاکستان تک، اسرائیل تک، جہاں جہاں آپ نظر دوڑائیں گے لاک ڈاؤن ہی لاک ڈاؤن ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب دنیا ناانصافی عام ہو جاتی ہے، ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے، انصاف صرف امیر کے لیے ہوتا ہے اور غریب کے لیے صرف قانون ہوتا ہے، تو پھر اللہ کا انصاف ہوتا ہے۔ اور اللہ کا انصاف یہ ہے کہ اب کورونا سے لڑو۔ امریکہ جیسی عالمی طاقتیں بے بس ہو چکی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میری گزارش ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، تو میں گزارش کرتا ہوں اس ملک کے حکمرانوں کو عیاش پرستی سے نکل آؤ، اور اس ملک کے امیر طبقے کو کہ یہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ مسئلہ کشمیر پر جنگ نہ ہو، اگر جنگ ہوئی تو آپ کی عیاش پرستی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا دوستوں ہمیشہ نہیں رہنے والی، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ دیکھیں اس اٹلی کے ایک امیر شخص کی ویڈیو، جس میں اس نے اپنا تمام پیسہ کھو دیا کیونکہ اس کے پیسے نے اس کی خاندان کی جان نہیں بچائی، نہ بچا سکے، اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے ملک کے حکمرانوں کو اور اس امیر طبقے کو کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے، اور مسئلہ کشمیر پر زیادہ سے زیادہ بات چیت، اور اگر انڈیا ہٹ درمی دکھاتا ہے تو پھر آپ کو فائنل فیصلہ کرنا ہوگا اور فائنل جنگ لڑنی ہوگی، اور اس مسئلے کا حل تبھی نکلے گا جب جنگ ہوگی۔ اس مسئلے کا حل تبھی نکلے گا جب جنگ ہوگی، ورنہ اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ بات چیت سے اب اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، کیونکہ انڈیا جیسا ہندو اور انتہا پسند ملک کبھی بھی بات چیت پر راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی بات چیت سے آپ کو کشمیر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ انڈیا کو اب انڈیا کی ہی زبان میں جواب دینا ہوگا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور بے انصافی برقرار رہی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اور بڑھاتا جائے گا، اور اس طرح پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔